امریکہ کی تجارتی ٹیرف میں پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں رعایت 19% ٹیرف عائد کر دیا. بھارت پر 25% ٹیرف لگایا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد کیا ہے. اس طرح جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی ہے. ترکی پر 15%، جنوبی افریقہ پر 30% اور سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد. مشرق وسطی میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل پر 15% ٹیرف لگا دیا گیا. پالیسیوں پر اختلافات کے باعث کینیڈا پر ٹیرف بڑھا کر 35% کر دیا گیا. ٹریفک اطلاق آج سے ہوگا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں ممالک کے نمائندے براہ راست رابطے میں ہیں. پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کمی، نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے فی لیٹر مقرر. پیٹرول پر لیوی 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر برقرار. ڈیزل پر لیوی 78 روپے 2 پیسے فی لیٹر برقرار. رحیم یار خان کی شیخانی پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ، 5 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی. فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو مارا گیا. پولیس کے مطابق شہید اہلکاروں میں محمد عرفان، محمد سلیم اور محمد خلیل شامل ہیں. شہید 2 اہلکاروں کا تعلق رحیم یار خان اور تیسرے کا تعلق بہاول نگر سے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور دنیا دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے. پاکستان کی بہادر افواج نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عزم میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور حالیہ تاریخ ساز مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا. پاکستان کو فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور اس طرح کے دوسرے سماج دشمن عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت جامع، مؤثر اور قابل عمل حکمت عملی پر کام کر رہی ہے. انسداد دہشت گردی اور ریاستی ریٹ کے قیام کے حوالے سے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے. دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرتا ہے. بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کے لیے حکومت نے تمام نظام کی ڈیجیٹائزیشن کی اور ٹیکس سسٹم میں بہتری جیسے انقلابی تبدیلیاں کی. اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ سمیت 3 مقدمات میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، زرتاج گل اور صاحبزادہ حامد رضا سمیت کئی پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. سزا پانے والوں میں 6 ارکان قومی اسمبلی، 3 ارکان پنجاب اسمبلی اور 1 سینیٹر شامل ہیں. تھانہ غلام محمد آباد میں درج ایک اور تھانہ سول لائن میں درج 2 مقدمات میں مجموعی طور پر عدالت نے 195 ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں سنائیں. 88 ملزمان کو بری کر دیا گیا. زرتاج گل، شبلی فراز، عمر ایوب اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو تینوں مقدمات میں 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں. فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسرو کو تینوں مقدمات میں بری کر دیا گیا. بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی سمیت کئی رہنماؤں کا چالان مرتب نہ ہونے پر ٹرائل نہ ہو سکا. فیصلے مسترد عدالتوں میں چیلنج کریں گے. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا ایوان میں واپس جانا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے اس کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. آئندہ کے لائحہ عمل کا جلد اعلان کریں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ان فیصلوں سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے. الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ان کے لوگ نااہل کر رہا ہے. 3 دن میں 3 سزائیں ہوئیں اور 45 سال کی سزا سنائی گئی. عدلیہ کو امید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن وہاں سے عوام مایوس ہو چکے ہیں. ان فیصلوں سے عدلیہ پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے. تحریک انصاف کے رہنما احمد خان بچھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ. پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے احمد خان بچھر اور دیگر ملزمان کو 9 مئی کے کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائی تھی. عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے احمد خان بچھر کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا.
हुकूमत का 9 मई के केसेस के फैसलों का खैर मकदम, फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती और दिफाई इदारों के दफातर पर हमले किए गए। फैसलाबाद में दिफाई इदारों के दफातर में तोड़फोड़ की गई। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तनसीबात की तरफ गए। इस सब का मास्टर माइंड बानी PTI हैं जो इस वक्त जेल में हैं। दुश्मन ने जब भी हमलावर होने का ख्वाब देखा, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने तो वो किया जो दुश्मन भी ना कर सका। आइंदा कोई भी 9 मई जैसे घिनौनी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने 9 मई को जो साजिश की थी वो सबके सामने खुलकर आ गई है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तायीद कर दी। कहा, मोदी ने अडानी को फ़ायदा देने के लिए मईशत को डुबो दिया। ट्रंप ने सच बोला, हकीकत बयान की। हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने तकरीबन 32 बार पाक भारत जंग बंदी का बयान दिया है। भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराने की बात की, लेकिन मोदी खामोश हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि एक ही रोज़ में कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को दिहाइयों पर मुहित सज़ा सुनाई गई। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख का स्याह दिन है। महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा कि सियासी जमातों के दरमियान नया आइनी मुआहदा होना चाहिए। इंसाफ होगा तो अमन होगा, वरना घर से गाँव तक फसाद होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, सियासी कमज़ोरी गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ताकतवर बनाती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालना नामुनासिब इक़दाम है। अपने आइनी हुकूक़ की प्रैक्टिस करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 50 PTI रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए। आरिफ अलवी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, रऊफ हसन, हमाद अजहर, हलीमा खान, आजम स्वाति, शेख वकास अकरम और दीगर शामिल। वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज एक मुकदमे में जारी किए गए। कराची के इलाके मंगू पीर में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी, मुबैना डाकू गिरफ्तार, साथी फरार। लांडी में भी मुबैना मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार। बिलाल कॉलोनी में मार्ट का कैश लूटने वाले 3 मुलजमान धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 33 लाख रुपए की डकैती की थी। 14 लाख रुपए बरामद। डकैती में मार्ट का सिक्योरिटी अफसर और उसका साथी मुलविस निकला। कराची में एक शख्स ने 2 बच्चों को समंदर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दोनों बच्चों की उम्रें 5 से 6 बरस के दरमियान थीं। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया, जो जुमे की सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। शेखुपुरा में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। मियांवाली में लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में खातून से ज़्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की अचानक बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ये इदारा 55 बरसों से कम आमदनी वाले अफराद को सस्ती बुनियादी अशिया फराहम कर रहा है। 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब तबके को सब्सिडी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे। जहाँ निजी शोबे की रसाई नहीं, वहाँ भी यूटिलिटी स्टोर्स खदमात अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के 3800 स्टोर्स से माहाना तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होते थे। 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी, हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार पर हमला है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मिस्र में तीसरे दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरे में शिरकत। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, वज़ीर दिफा और कमांडर इन चीफ से मुलाकातें। मुलाकातों में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी परचम की रोनुमाई आज होगी, जिसके बाद मार्का हक जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो गया। इससे पहले वजारत ख़ारजा के तहत होने वाले मैंगो फेस्टिवल में गवर्नर सिंध ने कहा कि हमने भारत से जो मार्का जीता वो भी हम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाएंगे।
امریکی صدر اور ہماری پوری ٹیم بھارت سے مایوس ہے. بھارت روس سے تیل خریدتا ہے اور پھر اسے ریفائنڈ تیل کے طور پر بیچتا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے خود کو عالمی کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر پیش نہیں کیا. ایک سوال پر بیسنٹ کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کیا ہوگا. اس کا انحصار بھارتی رویے پر ہے. ایران کے فوجی ڈرون پروگرام کی معاونت کرنے والے عالمی نیٹ ورکس پر پابندیاں عائد. ہانگ کانگ، تائیوان اور چین میں 5 اداروں پر اور ایک فرد پر پابندی لگائی گئی. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کمپنیوں پر ایران ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹریل کمپنی کی معاونت کا الزام ہے. امریکہ میں ایرانی ڈرون پروگرام میں معاونت کرنے والی کمپنیوں کے تمام اساتذہ منجمد. برطانیہ اور فرانس کے بعد مزید 3 یورپی ملکوں پرتگال، جرمنی اور مالٹا نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا. پرتگال کے وزیر خارجہ پاول رینگل نے کہا کہ وہ آئندہ ماہ کے آغاز میں فلسطین کو تسلیم کرنے کی تیاری میں ہیں. مغربی ایشیا کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں. پرتگال ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی پالیسی دوسرے ملکوں سے نہیں جڑی. جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈرفول نے کہا کہ اگر 2 ریاستی عمل کے لیے مذاکرات شروع نہ ہوئے تو جرمنی فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے غور پر مجبور ہوگا. گزشتہ روز کینیڈا بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے. چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 111 فلسطینی شہید، 820 زخمی ہو گئے. فاقہ کشی اور غذائی قلت سے مزید 7 فلسطینی شہید. غذائی قلت سے اب تک 89 بچوں سمیت 154 فلسطینی شہید ہو چکے. اقوام متحدہ کے کیمروں نے امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے مناظر بھی دکھا دیے. امریکی شہریوں کا اخبار نیو یارک ٹائمز پر غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم چھپانے کا الزام لگا کر احتجاج. اخبار کی عمارت پر سرخ رنگ پھینک دیا، شیشوں پر لکھ دیا غزہ کے لوگ مر رہے ہیں اور نیو یارک ٹائمز جھوٹ بول رہا ہے. اسلامی نام محمد مسلسل دوسرے برس انگلینڈ اور ویلز میں مقبول. ادارہ قومی اعداد و شمار کی 2024 کے لیے مقبول ترین ناموں کی فہرست جاری. محمد 2016 سے ٹاپ 10 کی فہرست میں شامل چلا آ رہا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق نوحہ دوسرے اور اولیور تیسرے نمبر پر رہا. لڑکیوں کے ناموں کے لیے اولیویا اور ایمیلیا مسلسل تیسرے برس سر فہرست رہے. شاہی ناموں کی مقبولیت میں نمایاں کمی آ گئی. جارج چھٹے اور ولیم 27ویں نمبر پر رہا. پہلے T20 انٹرنیشنل میں پاکستان کا ویسٹ انڈیز کے خلاف پر اعتماد آغاز. لارڈر ہل میں ہونے والے میچ میں صاحبزادہ فرحان 14 اور سائم ایوب 57 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. حسن نواز اور فخر زمان کریز پر موجود. پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف بیٹنگ جاری.